کی ہے عباد فاروق نے۔ عباد فاروق نے کہا اچھا شیر افضل مروت صاحب آپ نے کہا تھا کہ موجودہ اچھا شیر افضل مروت صاحب آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں لیا کر سکتی، یہی بات کی تائید کی ہے عباد فاروق نے۔ عباد فاروق نے کہا اچھا شیر افضل مروت صاحب آپ نے کہا تھا کہ موجودہ کو باہر نہیں لے کے آ سکتی، عید کے بعد سڑکیں بھی گرم نہیں ہو پائیں، آپ کی بات کی تائید کی ہے عباد فاروق صاحب۔ انہوں نے کہا کہ لفظ بغیرت استعمال کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو قیادت ہے موجودہ، یہ ہمیں معلوم ہے، اور اس وقت جب ان کی ضرورت تھی آپ لوگ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہیں؟ 9 مئی کے بعد جب ان کی ضرورت تھی تو یہ سب چپ گئے تھے۔ اب آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس بڑے دور میں جرأت کریں گے اور خان کے لیے لوگوں کو نکالیں گے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ اعلان اگر کر بھی دیں تو یاد رکھیں کہ یہ کبھی اپنے اعلان پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، کیونکہ ڈنڈے کے آگے کھڑا ہونا، ایجنسیوں کے آگے کھڑا ہونا، ظلم و جبر کے آگے کھڑا ہونا، یہ ان کی پنڈلیوں میں نظر آ رہا ہے کہ ان میں یہ سخت ہی نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے آگے ایک لانگ مارچ ہے، جو سڑکوں کا پروگرام ہوگا وہ لیڈ کریں گی، کیا سمجھتے ہیں علیمہ خان صاحبہ اس کے لیے؟ علیمہ خانم جو ہے وہ بہت احترام ہے پی ٹی آئی کے سرکلز میں ان کا۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ان کی مرحوم بیوہ نکلی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ محترمہ جو ہے اپنی بھائی کی رہائی کے لیے آگے ہو جائیں، انشاءاللہ قوم اس کے پیچھے ہوگی۔ اگر آپ کو دعوت دی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل کی جانب سے کہ آپ جو بھی غلطیاں بتائیں عمران خان کی رہائی کے لیے آپ مان جائیں، تو آپ ماننے کو تیار ہو جائیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ پہلے حساب ہوگا پھر مانوں گا، یہ نہیں ہے 3 دفعہ پہلے میں نے خدمات کی نا، صلہ یہی ملا، آج تک گالیاں مل رہی ہے۔ دوبارہ جناب پاگلوں کی طرح چادر اٹھا کے جناب آگے ہو جاؤں؟ پہلے حساب کریں کیوں میرے ساتھ یہ رویے برتے گئے؟ کیا کسی کا میں نے گھر بگاڑا تھا؟ کسی کی میں نے ٹانگ کھینچی تھی؟ الفن کہتا ہوں کبھی کسی کے خلاف سازش کی نہیں ہے، لیکن جو میرے خلاف کھلم کھلا بیان دیتے تھے ان کو جواب دینا جو ہے یہ جواز بنا کے اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے میں شاید جوش میں تھا، جذبے میں تھا، اب صرف حساب ہو یا پھر غلطی تسلیم کرنے کے زیادتی کی آپ کے ساتھ، اتنا کہہ دیں میری جان حاضر ہے ان کے لیے۔ یہ کون کہے پھر آپ اس پر کہہ دیں، بیرسٹر گور کہہ دیں، بیرسٹر گور اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہیں؟ گور کہہ دیں پارٹی۔ دیکھیے میں جب سے نکالا ہے اور 3 دفعہ نکالا ہے، پوچھ رہا ہوں کیوں نکالا ہے؟ پشتوں میں کہتے ہیں مولی مور کی بادشاہی تو نہیں ہے، جب آپ نے نکال دیا، جب آپ کو ضرورت پڑی پھر میں آؤں گا، اور میں جب بھی وہ کہیں گے صرف اتنا کہہ دیں، یا تو حساب کریں میرے ساتھ، بتا دیں میرے گناہ مجھے بتا دیں، لیکن اگر آپ گناہ نہیں بتا سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑی آؤ جی۔ میں نے تو اپنا مستقبل دیکھ لیا۔ شیر افضل مروت صاحب آپ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان اگر کہہ دیتا ہے اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو میں واپس آنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا یا اس تحریک کے اندر اپنا حصہ ملاؤں گا، کہ پارٹی کہتی ہے کے اندر حصہ ہی نہیں، مجھے تحریک کی ذمہ داری دیں، پھر میں جانوں اور لوگوں کو نکالنا اور احتجاج جانے۔ سر وہ تو سمجھتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ نگران چیئرمین ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے، پھر بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس کیا؟
یہاں پہ تو باتھ روم میں جانے کے لیے بھی اڈیالہ کی طرف رخ کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اجازت ہمیں ملے. یہ کتنی دفعہ کمیٹیاں بنی 2.5 لاکھ کے لیے, کیوں کامیاب نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب, یہ جو عمران خان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جنگ سے پہلے ایک بڑی غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے, من گڑت خبریں ہیں. متعلقہ صحافی صاحب جو ہیں وہ شاید اور کوئی خبریں نہیں رہ گئی تھی, لہذا اور یہ جب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک بنانے کی یا تحریک کو جو ہے متحرک کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ آ جاتی ہے, امید دلایا جاتا ہے کہ جناب خان کی رہائی کے لیے کوئی آ گئے. شیر افضل صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بھی الیکشن کے دوران جو ہے قربانیاں دی, گرفتاریاں دی, اس کے علاوہ جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین تھا جنید اکبر صاحب, اس نے بھی اس طرح کی کھلے عام آپ کے سب کچھ کیا, تو جو بندہ پارٹی کے لیے قربانیاں دی اس کو کیوں سائڈ لائن کیا جاتا ہے؟ دیکھیے پارٹی میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بینس والی سرکار ہے, جو چغل خوری کر سکے, کانوں میں جناب یہ بغض اور کینے پر مبنی باتیں ڈال سکیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا, پارٹی کی 1.25 سال 1.5 سال سے کوئی ایک کامیابی کوئی مجھے بتائیں. اور جناب آئے دین دفاتر فلاں کو جناب یوتھ کا صدر بنا دے, فلاں کو ویمن کا صدر بنا دے, فلاں کو ILF کا صدر بنا دے اور فلاں کو گرا دے. یہ کام ہو رہا ہے. اور اب اگر آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں, نعوذ باللہ, یہاں تنقید بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض لوگ جو ہیں اس کو پارٹی سے زیادہ کلٹ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. صاحب آپ نے کہا کہ میں نے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر لیا, تو کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس کے سیاسی؟ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے. نہیں, میرا سیاسی مستقبل PTI میں تو مجھے واضح نظر آ رہا ہے نا. اس طرح جو ہے, جس طرح یہ بار بار مجھے انہوں نے نکالا, جتنی خدمات اور قربانیاں اور جو ہم نے کیا, اگر اس کا صلہ یہی ہے تو آئندہ اگر ہم پھر گرفتار ہوں گے, پھر ہمیں نقصان ہوگا, پھر ہم اٹھائے جائیں گے, پھر پراپرٹیز کو نقصان ہوگا, تو اس سے بہتر تو میرا مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. نہ میں اپنی عادتیں چھوڑ سکتا ہوں, میری یہی روش رہی گی. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ تمام بیماریوں کے ساتھ اگر قبول ہیں تو قبول کریں, نہیں ہے قبول تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. ان لوگوں میں نہیں ہوں جو کسی کی منتیں ترلے کر لیں کہ مجھے لو پارٹی میں, نہ میں مرا جا رہا ہوں. زیادتی کی ہے میرے ساتھ, بے توقیری کی ہے, بار بار کی ہے, اور اس دفعہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یہ علل اعلان کہہ نہ دیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. KP کی کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ کوئی بڑے احتجاج کا اعلان کریں گے, لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر وہ ناکام ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, یہ KP کے صدر کی ذمہ داری کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو مرکزی قیادت کی ذمہ داری ہے. پاکستان کو نکالنا ہے یا KP کو نکالنا ہے؟ پوری PTI کو نکالنا ہے نا. تو جنید خان تو KP کا صدر ہے. یہ مرکز میں جو بیٹے ہیں, یہ جو انقلابی صاحب ہیں, یہ کب کام آئیں گے؟ جب آپ اس کی زبان سنیں گفتار سے, اور جب آپ اس کی باتیں سنتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ انقلاب بس آنے ہی والا ہے. عملی طور پر کیا ہے؟ لوگوں عمل کا پوچھو ان سے, عملی طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خود اپنے حلقے میں تو نکل نہیں سکتے ہیں, پاکستان کو نکالیں گے. شیر افضل مروت صاحب, پارٹی کی طرف سے علیمہ خان کے اوپر اب تنقید شروع ہو گئی ہے. کمل شوذب صاحبہ کی طرف سے بیانات دیے گئے کہ میں ان سے لڑوں گی جب وہ میرے سامنے آئیں گی. تو ایک بندہ جو فرنٹ فوٹ پہ کام کر رہا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس کی بہن, اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پارٹی میں جو ہے کوئی حرف تنقید ہی نہ ہو. کمل شوذب صاحبہ نے اگر کوئی بات کی ہے, کوئی زیادہ بات ان سے ہو گئی ہے, اس پہ انہوں نے تعصب کا اظہار کیا ہے. لیکن جس طرح سوشل میڈیا پہ اس کی توہین کی گئی, اس خاتون نے پارٹی کے لیے وقت دیا ہے, کڑے دور میں کڑی رہی ہے, تو لہذا اگر انہوں نے, اور وہ تو اپنی زوم کی میٹنگ سمجھ رہی تھی, یہ PTI میں ہو رہا ہے. ابھی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا نہیں ہے کہ جاری ہوتا ہے کہ آگے سے TV اسکرینوں پہ پٹیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ PTI کے اندر زوم میٹنگ کی ریکارڈنگ جس نے کی ہے, اخلاقی طور پہ تو اس خاتون نے جو ہے غلط کام کیا ہے. باقی جو ہے میرا خیال نہیں ہے کہ